اس آیت میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے سب سے پہلے تو یہ حکم ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے آسن طریق کے، اور یتیموں کا مال جن کے پاس آتا ہے وہ اس کے امین ہیں، اس لیے انہیں اسے ان یتیموں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے، اس سے پہلے یہ فرمایا کہ کوشش تو یہ ہو تمہاری، اس آیت سے پہلی دو آیتوں میں، کہ یتیموں کا مال محفوظ رہے اور ان کی تعلیم و تربیت اپنے طور پر کرو، لیکن اگر کوئی صاحب حیثیت نہیں اور خرچ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ احتیاط سے ان کے مال میں سے ان پر خرچ کرے، نہ کہ ان کے بڑے ہونے تک تمام مال ہی لٹا دے۔ بس صحیح ایماندار وہی ہے جو یتیموں کے بڑے ہونے تک ان کی دولت اور جائیداد کے امین ہونے کا صحیح حق ادا کرتا ہے، اور صحیح حق اس وقت ادا ہوتا ہے کہ جس طرح اپنے سرمایہ کا درد ہو کسی کو اور سوچ سمجھ کر اسے وہ کاروبار میں لگاتا ہے، تجارت پر لگاتا ہے، منافع پر لگاتا ہے، یا منافع بخش کاروبار پر لگاتا ہے۔ صرف منافع پر تو کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کیونکہ صرف اگر منافع پہ لگایا جائے تو وہ سود کی صورت بن جاتی ہے۔ تو بہرحال جس طرح اپنے مال کا درد ہے اس طرح یتیموں کے مال کا بھی درد ہونا چاہیے۔ یتیموں کے مال کو بھی حکم ہے کہ اسی طرح انویسٹ کرو تاکہ وہ اس کاروبار میں برکت پڑنے کی وجہ سے ان کو منافع حاصل ہو جب، یا ان کی جائیداد بڑھے اس کاروبار میں برکت کی وجہ سے، اور جب وہ بڑے ہوں تو ان کو اپنی کاروبار کی وسعت نظر آتی ہو، تو اس سے وہ باوجود یتیم ہونے کے ایک معاشرے کا باوقار اور باعزت حصہ بن جائیں گے۔ لیکن بعض دفعہ بعض شکایات آتی ہیں جن میں رشتہ داروں یتیموں کے مالوں کی حفاظت میں دیانتداری سے کام نہیں لیا گیا ہوتا۔ کسی رشتہ دار کے پاس اس کے یتیم بھتیجے بھانجے ہیں تو ان کے مال سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا مال کھانے سے ان کے مال میں، ان کی جائیدادوں میں کبھی وسعت پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر اس دنیا میں کوئی مالی منفعت حاصل کر بھی لیں وہ اس طریقے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس انظار کے نیچے آنے والے ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یتیموں کا مال کھانے والے جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ صرف اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور جو ان ظلم کرنے والوں کے مددگار بنتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نہیں نکل رہے ہوتے، جس کا آگے ذکر آیا ہے اسی آیت میں کہ فعدلوا ولو کان ذا قربیٰ، کہ عدل سے کام لو خواہ کوئی قریبی ہو۔ بس یہ بہت خوف کا مقام ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت بھی کی جائے، اور غلط طریقے سے اگر کوئی اس کو استعمال کر رہا ہے تو ان کے کبھی مددگار نہ بنا جائے۔ پھر یتیموں کے مالوں کی حفاظت اور ان کے بالغ ہونے پر ان کے سپرد ان کا مال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی کاروبار میں دھوکہ نہ کرو، کیونکہ قوموں پر آنے والی تباہیوں میں یہ کاروباری دھوکے بھی جو ہیں ایک وجہ بن جاتے ہیں۔ تو صحابہ کا طریق جو تھا کہ اپنے مال کے بعض دفعہ ایسے موقع پیدا ہوتے تھے اگر بظاہر گاہک کو نقص نظر نہ بھی آ رہا ہو مال میں، تب بھی وہ خود بتاتے تھے کہ اس میں یہ نقص ہے، تاکہ کسی بھی قسم کا دھوکہ نہ ہو۔ تو آخر پر پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عدل کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، آخر پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اپنے عہد کو پورا کرو۔
پہلی باتیں تو ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے اور ان کے حقوق قائم کرنے کے لیے، لیکن ان پر عمل بھی تبھی ہو سکتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کا علم جو ہے وسیع تر ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کس حد تک عہد نبھا رہا ہے. جب اپنے عہدوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے پورا کرو گے تبھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا صحیح حق ادا کر سکو گے. اور جب یہ باتیں تمہیں سمجھ آ جائیں گی تو تبھی سمجھا جائے گا کہ تم نے نصیحت پکڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر سختی سے عمل کرنے پر کاربند ہونے کی کوشش کی ہے. اور یہ دل میں خیال نہیں لائے کہ یہ کام میری استعدادوں اور صلاحیتوں سے بالا تر ہے، بلکہ ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں ہماری صلاحیتوں کے اندر ہیں اور ہم نے ان کو بجا لانا ہے. جب ہماری یہ سوچ ہوگی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس وعدے اور اس خوشخبری سے محض اور محض اس کے فضل سے حصہ پانے والے ہوں گے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہم ان میں سے کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ اس خدا کے آگے جھکنے والے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں جس نے ہماری استعدادوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے ہمیں اعمال بجا لانے کا حکم دیا ہے، جس نے ہمیں ہماری محدود وسعت کے مطابق ہماری محدود وسعت کے مطابق اعمال کا بوجھ ڈالا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی بے کنار اور بے انتہا اور وسیع تر رحمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بخشش کی چادر میں لپیٹنے کی خوشخبری بھی دی ہے. بس ہمارا فرض ہے کہ اس کی وسیع تر رحمت اور شفقت کی وجہ سے ایمان میں بڑھنے اور نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.